اگر کسی نے احرام کی حالت میں سونے کے لیے اس کو نیند نہیں آتی، اسے آنکھ پہ پٹی باندھ دی، کوئی حل نہیں۔ میری والدہ کی طبیعت خراب رہتی ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ہم نے عرفات سے مزدلفہ پیدل آئے، مزدلفہ رات قیام کے بعد صبح جمرات پہ کنکریاں ماری، فیملی تھک گئی تھی۔ طواف زیارت ہم نے 11 دن حج کو کیا ہے، فجر کے بعد ٹھیک ہے 12 تک کر سکتے ہیں۔ تو طواف الوداع وہ پہلے کر سکتی ہے عورت جس کو خطرہ ہو کہ مجھے 2 دن کے بعد حیض آ جائے گا۔ اپنے خیموں میں حنفی مسلک والے جو مقیم ہیں، انہیں اپنے اپنے وقت میں نماز پڑھی، ٹھیک ہے۔ اصل ایک بات یاد رکھو، یہاں ہر مسلک کا آدمی حج پہ ہوتا ہے، حنفی بھی ہیں، شافعی بھی ہیں، مالکی بھی ہیں، حنبلی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں۔ لہذا کسی پر اعتراض نہ کریں، جس نے بھی جیسے کیا ہے اللہ قبول فرمائے۔ حضور پاک نے حج اونٹ پہ کی، سواری پہ کیا ہے، پیدل نہیں کیا۔ آپ تو مدینہ منورہ سے بھی اونٹ پہ تشریف لائے۔ کہتا ہے کہ میں نے طواف زیارت تو کیا الحمدللہ، لیکن مجھے پتا ہے کہ 7 کیے ہیں یا 8 کیے، ہمارا 7 تو ہو گئے نا، قبول ہے انشاءاللہ۔ ہم نے خواتین کی وجہ سے 12 تاریخ کی کنکریاں دیوار سے پہلے ماری، وہ دم پڑ گئی۔ خواتین کی خوشامد بھی کی، دم بھی بھرنی پڑے گی۔ اگر عمرے کے لیے ہم طائف جائیں، اب دیدار کی ضرورت نہیں ہے، لیکن طائف سے جب آئیں گے تو پھر عمرے کا احرام باندھ کے آئیں گے، کیونکہ طائف میقات ہے۔ قربانی کر کے حلق کرنا ہے تو سر پر پتہ نہیں کہتا ہے، کیا کہتا ہے، شیٹ ڈال کر کیا، پتہ کیا ہو گیا، یہ نہیں سمجھا۔ مینا میں جمعہ پڑھنا ضروری نہیں حاجی کے لیے، حاجی کے تو ویسے بھی جمعہ معاف ہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر کسی نے مینا میں جمعہ ہوا پڑھ لیا تو کوئی حرج نہیں۔ حج پر آنے سے پہلے بھائی ناراض، ہم مل کر دعائیں ہیں، دعا کرو کہ اللہ ہمیں آپس میں اتفاق دے۔ ہم نے حج کے ارکان پورے کر لیے ہیں، تو طائف ہم جا سکتے ہیں، زیارت کے لیے ضرور جا سکتے ہیں، لیکن واپسی پہ احرام ضروری ہے، ورنہ دم دینی پڑے گی۔ 9 دن حج کو ناک کے بال اکھڑے، سارے نکالے تھے یا ایک دو نکلے تھے، کوئی حاضر نہیں۔ فجر اور عصر کی نماز کے بعد کوئی نفل نہیں ہے۔ اگر کسی کی قربانی نہیں ہوئی تو لازمی بات ہے کہ وہ کسی دوسرے کا سر نہ موڑے ورنہ دب پڑ جائے۔ ابھی تو خود فارغ نہیں ہوا ہو۔ طواف زیارت میں اگر نیت کے الفاظ کو چھوڑو، وہاں جب گئے تھے نیت تھی تو گئے تھے نا، یہی نیت ہے، الفاظ بولنا ضروری نہیں ہے۔ کنکریاں مارنے کے لیے 11 تاریخ کو بھی اور 12 کو بھی دیوار کے بعد۔ میں نے پہلے دن آ کے کنکریاں ماری، اس کے بعد طواف کیا، صفا بھی کی، بعد میں نے حلق کرایا، کوئی حاجت نہیں۔ طائف میقات سے باہر ہے، طواف الوداع اگر آپ کو شبہ ہے کہ میں نہیں آؤں گا تو پھر کر کے جاؤ، آنا ہے تو پھر احرام عمرے کا باندھ کیا ہوگا۔ حرم شریف میں ویڈیو بناتے ہیں، وہ تو دیکھیں ہر جگہ سرکاری بھی لگے ہوئے ہیں، اس کا کیا کر سکتے ہیں۔ حج کے بعد آپ کی مدینے میں حاضری بہت اچھی ہے، نہ ہو تو بدقسمتی ہو، معلومی ہو۔
یہی ہے نا کہ جس نے حج کیا ہو اور پھر زیارت نہ کرے تو اس نے جفا کی ہے. وہ حدیث ضعیف ہے لیکن فضائل اعمال میں تو ضعیف حدیث کو لیا جاتا ہے. جمرات میں قربانی اور قصد طواف یہ ترتیب واجب ہے. میں نے 11 ذی الحجہ کو دیوار سے پہلے تینوں کو کنکریاں ماری بغیر عذر کے تو دم پڑ گئے. بہرحال آپ کا کل 28 یوم کا تھا لیکن حج میں آپ چلے گئے نا اس لیے پھر مسافر ہو گئے. بہرحال آپ کی والدہ مریض ہے ویل چیئر پر کمی کی ٹھیک کوئی بات نہیں. اچھا مینا میں چائے مل رہی تھی ہم نے پی اس میں لاچی بھی تھی. اگر لاچی چائے پہ غالب تھی تو پھر دب ہے ورنہ کچھ بھی نہیں. طواف الوداع جس دن آپ نے جانا ہے 24 اسی دن کریں. میرے والد کا نام منظور حسین علیہ السلام بھیجے علیہ السلام. عورت نے حیض کی گولی لے لی لیکن اسے پیشاب میں سرخی دکھائی دی. بہرحال گزارش یہ ہے کہ اگر وہ سرخی غالب ہے تو پھر تو حیض ہے. اگر سرخی غالب نہیں ہے ایسے جھلک سی نظر آئی ہے کوئی حال نہیں. سر کے حصے پہ بام لگایا بطور علاج دوا کے کوئی دم نہیں انشاءاللہ. بہرحال ہم نے قربانی کے پیسے جمع کیے تھے پھر ہم نے اطلاع دیا صحیح اطلاع دی تو اچھا کیا کہ پیسے کھا کے اطلاع دی ہے تو پھر قیامت میں دینا. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہیں نا جی وہ حاجیوں کے پیسے اکٹھے کرتے رہتے. اب 100 قربانی کے پیسے اکٹھے کر دو تو کتنے بن جائیں گے. اور جب قربانی والا دن ہو تو 100 کے بجائے صرف 10 ذبح کر کے بس دعا مانگ رہے کہ اللہ قبول فرما سکتی. اور سب کو کہہ دیتے بابا ہو گئی تمہاری قربانی. بات تو اتنے چالاک ہیں کہ آپ موقع پہ چلے جائیں کسی اور کی بکری دی پہ یہ تمہاری دی ہوئی ہے اس کا نام تو لکھا ہوا ہوتا نہیں. اس لیے بغیر اعتبار کے کبھی کسی کو نہ دے. ایک بال سے اگر پور سے چھوٹے ہیں پھر اس طرح پھروائیں مشین پھروا لیں. مکہ والوں 8 ذی الحج میں نہیں رکھا مزدلفہ میں رکھا. مجھے سمجھ نہیں ہے. بہرحال ایک بات یاد رکھو اللہ نے حج حرم میں نہیں رکھا مدینے میں نہیں رکھا کعبے میں نہیں رکھا عرفات میں رکھا مینا مزدلفہ. وجہ کیا ہے اگر یہاں ہوتا تو ناپاک عورت تو نہ آتی نا اس کا تو پھر حج ہی نہ ہوتا نا. وہ میدان ہے کھلے ناپاک ہے پاک ہے آگے آگے بس ایک دفعہ آ جائے حج ہو گئے. 11 ذی الحج کو ہم نے دیوار سے پہلے کنکری ماری لیکن 13 کو جا کے ہم نے اعادہ کر لیا پھر کوئی دم نہیں. تیرہ کی دیوار کے بعد کیا 13 والی کنکری 12 کی جگہ نہیں لے سکتی. مکہ میں 15 دن سے کم ہے تو مسافر ہیں. دیوار سے پہلے کنکری عذر سے مراد یہ ہوتی ہے کہ بات کسی کی فلائٹ جا رہی ہے اور اس نے اگر نہ پہنچے تو پھر فلائٹ مس ہو جائے گی اس لیے وہ جلدی مار کے نکل گیا تو کوئی حال نہیں. میرے اپنے استاد حضرت مولانا منظور نعمانی طاہر والی والے رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے ماشاءاللہ. وہ آئے ہوئے تھے ان کی سیٹ تھی 12 ذی الحج کی. اس سے کہنے کہ وکیل صاحب ہماری سیٹ ہے 12 ذی الحج کیونکہ وہ رمضان میں آئے تھے نا جی اور اگر 12 کی سیٹ نہ کرائی جاتی پھر ان کو 2 مہینے میں بھی نہیں ملتی سیٹ. تو آپ کیا کریں. میں نے کہا جی آپ صبح کنکری ہمارے اور چلے جائیں جدہ اپنی فلائٹ پکڑیں. پھر کہہ لگے یار تم
میرے شاگرد ہو، استاد تو نہیں ہو. اب تمہارا ادب بھی اس لیے کرتا ہوں کہ تمہارے باپ کا میں شاگرد ہوں. لیکن یہ ہے کہ یہ مسئلہ کہاں ہے. میں مناسک ملا ادھیکاری اٹھائی میں نے کہا حضرت جی پڑھ مناسک پڑھی کر گیا تو بات سچی ہے. ٹھیک ہے میں کر گیا سب مار کے چل جاؤں. جدت سے واپسی پر احرام ضروری نہیں ہے. ادھار کے پیسوں سے حج ہو گیا، ہاں حج تو ہو گیا لیکن واپس کرنا یہ نہ ہو بھی تمہارے پیسوں سے میں نے حج کر لیا، دعا کر لی، آپ کے لیے کفتے گئے. 10 کو اور 12 کو جب رات کی صحیح سمیت کنکریاں ماری، 11 کو غلط سمت سے کنکریاں ماری. 11 کو غلط سمت نہیں ہوتی، وہ تو جہاں سے مارو جائے. میرا بیٹا ہے وہ کہتا ہے میں امام حرم بنوں گا. ٹھیک ہے اللہ تو اچھا ہے لیکن بنائیں گے نہیں. لیکن وہ دعا کرتا ہے اچھی بات ہے. کسی مسجد کا امام بنا دینا ضروری ہے کہ کعبے میں امام بنوں. امام کعبہ کے لیے بہت بڑے شرائط، ہر آدمی نہیں بنتا. دیکھا نہیں ہے جب یہ لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے معلوم ہوتے ابھی قرآن نازل ہو. آپ کے ملک میں ایسے کوئی قاری قرآن پڑھتا ہے؟ حالانکہ ہمارے پاس بڑے اچھے اچھے قاری ہیں، لیکن ان کو جو اللہ نے رحم دیا ہے، لہجہ دیا ہے، آواز دی ہے، ادا دی ہے، یہ کسی نصیب والے کی بات ہے. ایک اور حج کے لیے ہے. مکہ جب سے آئی ہے سب سے ہاسپٹل میں ہیں، الفاظ میں ان کو ایمبولینس پہ لایا گیا. ابھی تک طواف زیارت تھی، اس کا حج ہو گیا. جب ٹھیک ہو جائے بعد میں طواف زیارت کر لیں. 10 تاریخ میں نے کنکریاں مار کر 11 کی رات میں سستی کی وجہ سے مینا میں بھی جایا، حرم میں کیا، کہ کوئی حاضر نہیں. اللہ قبول فرمائے. تمتع والا عمرہ کر کے مدینے چلا گیا، پھر مدینے سے آتے وقت حج کا احرام باندھا. تو یہی تمتع ہو گیا. اور کیا ہو گیا؟ میرا بیٹا عبداللہ 12 سال کا ہے، بیٹی 3 سال. اللہ سب کے بیٹے بیٹیوں کو صالح بنائے، فرما بردار بنائے، والدین کا قرۃ العین بنائے.